الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کوئی ٹھیک عزیز ساتھیوں، اللہ کریم کے کرم سے آپ حضرات ہر روز اللہ کے گھر میں اللہ کا قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہو اور خوش ہو کر اللہ کا قرآن سنتے ہو. آپ یہاں اللہ کا قرآن سن کے خوش ہوتے ہو، فرش پہ اللہ آپ کو دیکھ کے عرش پہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا ورضوان من اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. بھائیو، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی یہ قرآن سے ملے گی. جتنا قرآن سمجھتے جاؤ گے، عمل کرتے جاؤ گے، اتنے ہی اللہ کی رضا ملتی جائے گی، اور جتنا قرآن سے دور ہوتے جاؤ گے اتنے ہی اللہ ناراض ہوتا چلے گا. اب دیکھ لو بھائیو، اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کی مرضی، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اگر اللہ خوش ہو گیا اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے. یاد رکھنا، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. جنگ بدر میں 70 کافر پکڑے گئے تو مسلمان ان کو قیدی بنا کے مدینے لے آئے. اللہ کے محبوب نے اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ، ان صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا، اللہ کے محبوب یہ کافر جو ہیں یہ کفر کے امام ہیں، یہ مشرکوں کے سردار ہیں، تو ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفر شرک جو ہو وہ مغلوب ہو، کفر شرک کا سر ختم ہو، کفر شرک مغلوب ہو، ان کو قتل کر دیا جائے. ہمارا تو مشورہ یہ ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے محبوب یہ بھی آپ کے عزیز و قارب رشتہ دار ہیں جو پکڑے گئے ہیں، تو آپ ایسا کریں، ان کو معاف کر دیں اور پیسے لے کے، فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں. اب ان کو معاف کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس احسان کی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. چلو یہ نہیں ہوں گے، ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائیں گے، اور ان سے پیسے لے لیں تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعاون بھی ہو جائے گا. وہ حالت اچھی نہیں پیسے کے لحاظ سے مسلمانوں کی، تو ان کو اب پیسے لے کے چھوڑ دیں، معاف کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کے محبوب نے ان کو پیسے لے کے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. مکہ کے مشرکوں نے باقاعدہ پیسے بھیجے تھے ان کو چھڑانے کے لیے، فدیہ، یہ پیسے لے لو ہم سے اور ہمارے آدمی کو چھوڑ دیا جائے. تو پیسے لے کے اللہ کے محبوب نے ان کو چھوڑ دیا. صبح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے محبوب اور ابو بکر صدیق کے پاس. دیکھا کہ اللہ کے محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رو رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں. تو عرض کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ مجھے ہی بتلاؤ، پھر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہی کہ یہ تمہارے ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا، ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیا جاؤ، اب اس پہ عمل ہو گیا ہے،
میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے عذاب میرے سامنے آ گیا ہے، اس کی وجہ سے عذاب میرے سامنے آ گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس درخت سے بھی زیادہ قریب آ گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی قریب درخت ہوگا، درخت پر اشارہ کیا کہ اس درخت سے بھی قریب آ گیا عذاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ پاک نے قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ یہ کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں کیا اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ خون ریزی کی جائے زمین میں۔ ہاں جی، کسی نبی کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو فدیہ لے کے پیسے لے کے نہ چھوڑے، یہ کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، نہیں چھوڑنے پیسے لے کے۔ کیا کیا جائے؟ حتی یسکن فی الارض، ان کو قتل کر کے ان کا خون زمین میں بہایا جائے۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ تریدون عرض الدنیا، چاہتے ہو تم دنیا کا سامان؟ کہ ان کے متعلق فرمایا جو ان صحابہ کرام نے پیسے لے کے چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ چاہتا ہے آخرت کو۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اللہ کیا چاہتا ہے؟ آخرت کو چاہتا ہے کہ کافروں مشرکوں کو قتل کرو۔ جب یہ قتل ہوں گے تو کفر شرک مغلوب ہوگا، جب کفر شرک مغلوب ہوگا مسلمان کثرت سے مسلمان ہو کے آخرت کی تیاری کریں گے، آخرت کو پسند کریں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ کیا ہے؟ غالب حکمت والا ہے، کہ جس نے تم کو پہلے غالب کیا ہے آئندہ بھی وہ غالب کرنے پہ قادر ہے، اور فتوحات کی کثرت سے تم کو غنی کرنے پہ بھی قادر ہے۔ حکیم ہے، لیکن اس سلسلے میں کسی مسئلے کے تحت حکمت تحت دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر نہ لکھا ہوا اللہ کی طرف سے سبقت کرتا اللہ، یہ لوح محفوظ میں اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا کہ اس طرح جنگی قیدیوں کو پیسے لے کے چھوڑا جائے گا اور تم پہ اس فعل کا مواخذہ نہیں ہوگا، میرے نبی کے صاحب تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اس کام کا، یہ پہلے لکھ دیا تھا اللہ پاک نے کہ جنگ بدر میں قیدیوں کو پیسہ لے کے چھوڑ دیا جائے گا اور اس عمل کا کوئی مواخذہ نہیں، گرفت نہیں ہوئی، پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تم کو پہنچتا اس چیز کے بارے میں جو چیز تم نے لی ہے بہت بڑا عذاب ہوتا۔ کتنی سختیاں تھے، تم نے پیسے لے کے چھوڑے ہیں نا، یہ لکھ دیا تھا اللہ پاک نے ایسے ہونا ہے لوح محفوظ میں۔ اگر یہ لکھا ہوا نہ، یہ لکھا ہوا آگے سامنے آ گیا، اگر نہ ہوتا تو جو تم نے پیسے لے کے چھوڑا ہے تو پھر تم کو کیا آتا؟ بہت بڑا عذاب تم پہ آتا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی تنبیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا جب مسلمان تھوڑے تھے کہ قیدیوں کو قتل کیا جائے، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، زیادہ ہو گئے، تو اللہ پاک نے ایک نیا حکم نازل فرمایا سورہ محمد کے اندر کہ اب اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، قتل والے حکم کو، کہ نیا حکم اللہ پاک نے نازل فرمایا کہ اس کے بعد اب قیدیوں کو چاہو قتل کر دو، چاہو غلام بنا لو، چاہے پیسے لے کے چھوڑ دو، اب تمہاری مرضی ہے۔ لیکن ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا قیدیوں کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے۔ اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی نے پیسے لے کے چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے ایک ایسی پیار اور محبت کے انداز میں یہ تنبیہ فرمائی ہے، یہ تو لکھا ہوا آگے ورنہ عذاب عظیم، یہ کس کو کہہ رہے اللہ پاک؟ اپنے نبی کو اور صحابہ کرام کو۔ بہت بڑا عذاب آ جاتا ہے اگر لکھا ہوا نہ ہوتا۔ میرے بھائیو، یہاں سے ایک تو یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ کے محبوب مختار کل نہیں ہے۔ مختار کل کو ایسے نہیں کہا جاتا۔ مختار کل وہ ہوتا ہے جس کو کوئی نہ روکے، نہ ٹوکے، نہ پوچھے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ وہ کون ہوتا ہے مختار کل؟ جس کو روکا جائے، ٹوکا جائے، پوچھا جائے، وہ مختار کل نہیں ہوتا۔ بھائی عقیدہ بناؤ، یہاں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے محبوب بلکہ کوئی بھی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ مختار کل نہیں ہے۔ کلی اختیار کس کو حاصل ہے؟ مختار کل کون ہے؟ یہ عقیدہ بناؤ، توحید بناؤ۔ اللہ کو دوسری بات یہاں سے یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق
قرآن بنا دیا. اور ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ پاک نے حضرت عمر کے مشورے کے مطابق قرآن بنا دیا. ایک تو یہاں بنایا اور ایک دفعہ اللہ اکبر کبیرہ مدینہ کے منافقوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہتان لگایا. تو اللہ کے محبوب نے اپنے صحابیوں سے مشورہ لیا، تو حضرت عمر سے مشورہ لیا، عمر تیری ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ منافق بکواس کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں کتے، تو آپ کا تیری کیا رائے ہے تیری ماں کے بارے میں؟ حضرت عمر نے یہ عرض کی کہ اللہ کے محبوب سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ بولا، سبحانک ھذا بہتان، یہ جملہ بولا. اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا کے اعلان کرتے کہ عائشہ کے بارے میں جو رائے عمر کی فرش پہ ہے، عائشہ کے بارے میں وہی رائے عمر کے رب کی عرش پہ ہے. یہی جملہ قرآن بنا دیا. سبحان 18ویں پارے میں سبحانک ھذا بہتان عظیم. محبوب جس طرح میں اپنی توحید میں پاک ہوں، اسی طرح تیری عائشہ اپنے دامن میں پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے بہت بڑا. قرآن بنا دیا حضرت عمر کی رائے کو اللہ پاک نے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے طواف کر رہے بیت اللہ شریف کا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ کیا طواف کا وغیرہ، طواف کرو تم کھڑے ہو یہاں. تو عرض کی آقا میری یہ خواہش ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں آپ کے دادا بابا ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدے کیے تھے، تو میری بھی خواہش ہے میں بھی یہاں سجدے کروں. تو قرآن آ گیا واتخذوا، پہلا پر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. محبوب عمر کو بھی سجدے کرنے کی مقام ابراہیم پہ اجازت دے دو. آج کے بعد قانون بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی میرے گھر میں آئے گا، جب تک وہ فاروق اعظم کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے، ان کی ذوق عبادت کا اعتراف کرتے ہوئے مقام ابراہیمی پہ سر نہیں جھکائے گا، نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ اس کا عمرہ قبول ہوگا. حضرت عمر کی رائے کو کیا بنا دیا؟ قرآن بنا دیا. یہ ہے نبی کے صحابہ. اللہ اکبر کبیرہ. ایک منافق اور یہودی کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا. منافق کہنے لگا ہم اپنا فیصلہ اللہ کے محبوب سے کرائیں گے. اس کی خواہش یہ تھی کہ میں مسلمان ہوں بظاہر، اللہ نے میری عائد فرمائیں میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. یہودی کہہ رہے نہیں اب ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی جو تھا سردار اس سے کرائیں گے. خیر وہ فیصلہ اللہ کے نبی کے پاس ہے. اللہ کے نبی نے جان پہن کے دلائل سنے تو یہودی سچا تھا اس بات میں، تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو منافق کہنے لگا نہیں جی کوئی فیصلہ کوئی صحیح نہیں، حضرت عمر سے بھی ہم فیصلہ کرا کے دیکھ لیں وہ کیا کرتے ہیں. تو یہودی منافقوں کے پاس چلے گئے عمر کے پاس. یہودی نے کہا کہ عمر ایسے ایسے بات ہے، لیکن پہلے تیرے نبی نے اس بات میں اس کیس کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. انہوں نے فرمایا جب میرے نبی نے فیصلہ کر دیا یہاں تو کیوں کیا لینے آیا ہے؟ یہودی نے کہا جی میں نہیں آیا اور یہ منافق لے کے آیا مجھ کو یہاں. اچھا خیر تو اندر سے میں لاتا ہوں فیصلہ کرنے والی کتاب. اندر سے تلوار لائے اور لا کے منافق کا سر قلم کر دیا. اللہ پاک نے قرآن فلا وربک 5واں پارہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وہ بھی اس وقت مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کوئی حاکم تسلیم نہ کر لیں، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اس وقت یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. قرآن آ گیا حضرت عمر کی رائے کے مطابق. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب میری یہ خواہش ہے کہ آج کے بعد کوئی مادر ملت، کوئی مجھ کی ماں بے پردہ باہر نہ آئے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی. اللہ کے محبوب نے فرمایا جزاک اللہ عمر، بہترین تجویز ہے تیری، اچھا مشورہ ہے. تو عرض کی آقا جب آپ نے میری تجویز کی تائید کر دی تو پھر میری تجویز نہ رہی، یہ تو قانون بن گئی اور ایسے ہی قانون جاری ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب نے اپنے شاگرد کی توجہ عرش کی طرف دلائی، فرمایا کہ تیری تجویز اور میری تائید اس وقت تک قانون نہیں بنتی جب تک عرش سے توثیق نہ ہو جائے. میری شریعت میری سلطنت کے قانون فرش پہ نہیں بنتے، عرش پہ بنتے ہیں. بنتے عرش پہ ہیں، نشر فرش پہ ہوتے ہیں. نشریاتی ادارہ فرش ہے. اللہ پاک نے قرآن دے کے جبریل کو بھیجا یا ایھا النبی، اے نبی قل کہہ دو کس سے لی ازواجک اپنی بیویوں سے، و بناتک
اپنی بیٹیوں سے اللہ، اور فرمایا ونساء المؤمنین، ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کیا کہوں، یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو کہہ دو کہ اگر کسی ملت اسلامیہ کی خاتون کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو محفوظ ہو کے با پردہ ہو کے نکلے، کیونکہ کسی بھی ملت اسلامیہ کی خاتون کا اپنے گھر سے بے پردہ ہو کے باہر نکلنا اگر عمر کی غیرت فرش پہ برداشت نہیں کرتی تو عمر کے رب کی غیرت عرش پہ برداشت نہیں کرتی۔ اللہ پاک نے حضرت عمر کے رائے کو قرآن بنا دیا، تو یہاں بھی اللہ پاک نے حضرت عمر کے مشورے قرآن بنایا ہے، تو فرمایا لولا کتاب من اللہ، اگر نہ لکھا ہوا ہوتا اللہ کی طرف سے سبقت لے جاتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تم کو عذاب پہنچتا اس چیز میں جو تم نے لی ہے، یعنی جو چھوڑے ہیں جس پیسے کے بدلے، اس وجہ سے تم پر عذاب، بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ اب صحابہ کرام کے دلوں میں شک پڑ گیا کہ اتنی تنبیہ آئی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے یہ حرام ہی نہ ہو، مالک غنیمت، شک پڑ گیا اس کے اندر کہ حرام ہی نہ ہو۔ اللہ پاک نے تسلی تشفی کے لیے فرمایا فَكُلُوا، بس کھاؤ تم، مما غنیمتم، جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے، حلال، یہ حلال ہے، اب حلال ہو گیا تمہارے لیے، اور طیبہ، یہ پاکیزہ بھی ہے، اب یہ حلال میں نے کر دی، یہ حلال ہے تمہارے لیے، اور کیا ہے، پاکیزہ بھی ہے، اس کے اندر مال غنیمت بھی آئے گا، جو پیسے لے کے قیدی چھوڑے وہ پیسہ بھی آ جائے گا، تو مال غنیمت اور پیسے جو تم نے لیے قیدیوں کے بدلے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور طیبہ یہ کیا ہے، پاک بھی ہے۔ ہاں پہلے میں نے بتلایا ہے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ رزق جو ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، سب سے، کیوں، اس میں کوئی حرام کی ملاوٹ نہیں، وہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے۔ اور دوسرا جو رزق حلال ہوتا ہے وہ کون سا، تجارت، بشرطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق تجارت کیجیے، دوسرے نمبر کا یہ پاکیزہ رزق، اور تیسرے نمبر کا جو رزق پاکیزہ ہے وہ ہے کاشتکاری، ہاں جی، کیونکہ کاشتکار بھی اللہ میں توکل بھروسہ کرتا ہے، ہاں جی، جب بیج بکھیرتا ہے زمین میں تو اللہ کی توکل بھی بکھیرتا ہے نا بھروسے پہ، ورنہ وہ تو بکھیر دیے اس نے، اللہ کے توکل پہ اللہ فصل پیدا فرمائے گا، اس میں توکل ہے، بھروسہ انسان کا، اس لیے یہ جو ہے رزق کاشتکاری تیسرے درجے کا رزق ہے جی۔ تو جب کسان زمین کے دانے بیج بکھیرتا ہے تو اللہ پاک اس کسان کے دانوں کو، امانت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ایک دانے کو کئی دانوں سے بدل کے اللہ انسان کے بعد واپس کر دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے زمین کے ذمے ڈیوٹی لائی ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کفایت کرنے والی نہیں بنایا، یعنی ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کیا کرنے والی بنایا ہے، کفایت یہ کہ زمین تو نے زندوں کو رزق فراہم کرنا ہے اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹنا ہے، یہ حکم ہے اللہ پاک کا زمین کو، زندوں کو کیا کرنا ہے، رزق فراہم کرنا ہے، اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹنا ہے۔ جو مردہ ہے وہ کہاں ہے، کہاں ہے، وہ اندر ہے، اور جو زندہ ہے وہ کہاں ہے، بس یہ آپ ہی فیصلہ کریے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ زمین کیا، ہم نے کفایت زندوں اور مردوں کے لیے کفایت کرنے والا، جو زندوں کو رزق فراہم کر رہی ہے زمین، اور مردوں کو جو بھی زمین کے اندر ہے، وہ نبی ہے، ولی ہے، سب فوت شدہ ہے، میت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جو باہر ہے وہ زندہ۔ اللہ اکبر، ہاں جی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکم کی بغاوت نہ کرو، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو، اور مال غنیمت کی تقسیم میں وہ ڈنڈی نہ مارو، انصاف سے تقسیم کرو مال غنیمت کو، اپنے حصے سے زیادہ نہ لو مال غنیمت، واتقوا اللہ، ان سب سلسلوں میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ باقی ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، چھوٹی موٹی معمولی لغزش ہو جائے تو اللہ کیا ہے، اس کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پھر گناہ کو بخشتے نہیں، بلکہ گناہ گار کے گناہ کو معاف کر کے اللہ گناہ گار پہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ کہہ دیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے قیدی، ان قیدیوں سے کہہ دیں، یہ جنگ بدر کے جو قیدی چھوڑے تھے نا، اس میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے چچا تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اکا دکا اور بھی جنگی قیدی یہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کو اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا پیسے لے کے، لیکن کچھ ان میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی،
قل لمن فی ایدیکم من الاسری، جو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں نا، ان قیدیوں سے کہہ دو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ جانے گا تمہارے دلوں میں کوئی خیر، کوئی بلائی ہوئی نا، مطلب یہ اگر تم خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہو، مومن ہوئے ہو، تو پھر کیا ہوگا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جی دے گا اللہ تم کو وہ چیز بہتر اس چیز سے جو تم سے لی گئی ہے. یعنی اگر تم خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے، مومن ہو، ایمان لائے ہو، تو جو تم سے چیز یعنی پیسے لے کے تم کو چھوڑا، ان پیسوں سے بہتر اللہ تم کو دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں اللہ پاک تم کو عطا کرے گا. کہ اللہ پاک میرا وعدہ ہے تمہارے سے، گھبراؤ نا. اگر تم مسلمان ہوئے دل سے، مومن بنے ہو پکے، تو پھر جو تم کو پیسے لے کے چھوڑا، ان پیسوں کی بدلے میں اللہ پاک تم کو ان سے زیادہ بہتر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا. یہاں میں جو بات آپ سے بار بار کر رہا ہوں، اس کی تائید ہو رہی ہے اس بات کی. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کے ساتھ اس طرح وابستہ رہے، خلوص کے ساتھ رہے، تو یہ ٹائم آپ قرآن کے لیے نکال رہے ہو رہا ہے، اس ٹائم کی اللہ قدر کرے گا، مول پائے گا. اس ٹائم کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی تم کو دے گا اور آخرت میں تم کو دے گا. یہ بات اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ گھبراؤ نا. اگر تم پکے سچے مسلمان ہو، مومن ہو، جو تم سے پیسے لیے گئے ہیں نا، ان پیسوں سے بہتر اللہ پاک تم کو دنیا میں بھی عطا کر دے گا. اور اللہ پاک نے عطا کیا، پھر مالا مال ہو گئے صاحب گرا. اور پھر کیا ہوگا، یغفر لکم، تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا. کیوں؟ اللہ غفور رحیم، اللہ کیا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اس کے بعد کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ شک پڑ گیا، اب یہ جو پیسے لے کے قیدی چھوڑے ہیں، کافر و مشرک میں جا کے پھر کفر شرک نہ کرنا شروع کر رہی ہیں، کیا پتہ ہے ان کا. تو اللہ پاک نے فرمایا بھائی ان یریدو خیانتک، اگر یہ خیانت کریں گے آپ سے، یعنی یہ پھر کفر شرک کا ساتھ دیں گے، کافر مشرکوں کو جا کے وہاں، پھر فقط خان اللہ من قبل، تو انہوں نے اللہ سے پہلے ہی خیانت کی ہے، پہلے انہوں نے کفر شرک کا ساتھ دیا ہے. اگر یہ آپ خیانت کریں گے، کفر شرک کا ساتھ دیں تو پہلے کفر شرک کا ساتھ دیا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے ان کو پکڑوا دیا ہے. سبحان، عقیدہ بنا پھر ہے آگے کی دیا ہے. امکانا، سبحان اللہ، جس اللہ نے پہلے ان کو پکڑوایا تو آئندہ ہی پکڑوا دے گا اگر یہ کفر شرک کریں گے. ہاں جی، فرمایا امکانا، اللہ نے قابو دلوایا ہے ان پہ، اللہ نے پکڑوایا ہے ان کو. میرے محبوب آپ نے نہیں پکڑا، میرے نبی صاحب تم نے نہیں پکڑا. اگر اللہ نہ پکڑواتا ان کو، نہ محبوب تم پکڑ سکتے، نہ تیرے صحابی. یہ کس نے پکڑوایا ہے؟ اللہ نے پکڑوایا. میرے بھائیوں، معلوم ہو گیا یہاں اللہ زندہ نبی بھی ما فوق الاسباب، جہاں اسباب سارے کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، زندہ نبی ما فوق الاسباب کچھ نہیں کر سکتا. یہ کہہ رہے نا اللہ، بابو آپ نے نہیں پکڑے، میرے تم نے نہیں پکڑے، کس نے پکڑوایا ہے؟ اللہ نے پکڑوایا، قابو کرایا ہے، قیدی بنوایا ہے. زندہ نبی بھی ما فوق الاسباب کچھ نہیں کر سکتا. جب زندہ نبی ما فوق الاسباب نہیں کرتے، وفات کے بعد ما فوق الاسباب نبی کیسے کر سکتا ہے؟ ما فوق الاسباب جب اسباب وفات کے بعد نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر بابا رنگلی سرکار فوت شدہ، بابا کنگ شاہ فوت شدہ، یہ کیا کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ما فوق الاسباب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ما فوق الاسباب جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ یہ عقیدہ بناؤ. ما فوق، جہاں وسائل، ذرائع، اسباب سب ختم ہو جائے، پھر کس کے آرڈر چلتے ہیں، کس کے حکم چلتے ہیں، پھر کس کے فیصلے ہوتے ہیں؟ یاد رکھنا. واللہ علیم حکیم، اللہ کیا ہے، جاننے والا ہے. خیانت کرنے والوں کو اللہ جانتا ہے، پتہ ہے اللہ پاک کو کون خائن ہے، اور حکیم بھی ہے. اپنی حکمت کے مطابق خیانت کرنے والوں کی مغلوبیت کا انتظام بھی اللہ کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ حکیم ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی انہوں نے، اور جہاد کیا ساتھ اپنے مالوں کے، اپنے نفسوں کے اللہ کے راستے میں. اس سے مراد مہاجرین ہیں، جو مکے سے یا کہیں اور علاقوں میں ہجرت کر کے آئے تھے مدینے کے اندر، مہاجرین مراد ہیں ان ایمان والوں سے. اور والذین آووا ونصر، وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ونصر و ما تحت الاسباب، مدد کی. ان سے مراد انصار مدینہ ہے. ان سے مراد کون ہے؟
انصار مہاجرین اور انصار مدینہ کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک بعضهم اولیاء، یہی لوگ ہیں کہ بعض ان کے دوست ہیں بعض کے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مہاجر انصار جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، ایک دوسرے کیا ہے وارث بھی ہیں. یعنی ان کی ایک سے دوستی سب سے دوستی سمجھی جائے گی، ان سے ایک سے دشمنی سب سے دشمنی سمجھی جائے گی. جو نبی کے ایک صحابی سے محبت کرے گا اس کو سب صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی. جو نبی کے ایک صحابی کا دشمن ہوگا وہ سب صحابہ کا دشمن تصور کیا جائے گا. یہ کیا ہے مہاجر انصار آپس میں دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کے نبی نے ان کے اندر باہم بھائی چارہ پیدا فرمایا تھا، تو ایک دوسرے کے وراثت میں حصے داری بنتے تھے وفات کے بعد. تو کچھ لوگ یہ ہجرت جو تھی نا یہ فتح مکہ سے پہلے فرض تھی، فتح مکہ کے بعد ہجرت کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی. تو کچھ لوگ ایسے تھے فتح مکہ سے پہلے وہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن انہوں نے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی ویسے ہی ہجرت نہیں کی تھی، اکا دکا مسلمان تھے مکے میں یا کہیں اور علاقوں میں. ان کے متعلق اللہ پاک فرما رہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان تو لے آئے، ولم یہاجروا، انہوں نے ہجرت نہیں کی، ابھی ایمان لے آئے، اس وقت ہجرت فرض تھی فتح مکہ سے پہلے. وہ لوگ جو ایمان لے آئے فتح مکہ سے پہلے اور ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے واسطے تمہارے ان کی دوستی سے کچھ بھی، نہ یہ تمہارے دوست ہیں نہ یہ تمہارے وارث ہیں. ہاں جی، جنہیں اس میں ہجرت فرض تھی فتح مکہ سے پہلے، یعنی جو ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی. اللہ پاک فرما رہے یہ لوگ ایسے ایمان والے نہ تمہارے دوست ہیں نہ تمہارے وارث، ہاں حتیٰ یہاجر، ہجرت کرے پھر ٹھیک ہے، یہ دوست بھی ہیں وارث بھی ہیں. لیکن وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ مومن مدد طلب کرے ما تحت الاسباب تم سے دین کے بارے میں، ہجرت تو نہیں کی، انہوں نے ایمان ہے ہجرت نہیں کی، نہ تمہارے دوست ہیں وہ نہ وارث ہیں تمہارے، تو اگر وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی تم سے مدد طلب کر دین کے بارے میں فعلیکم اللازم، تم پہ ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو گے تم. سمجھ آ گئی نا بات. اگر ایسے مومن ہیں انہوں نے کیا ہجرت نہیں کی تو وہ مدد طلب کرتے ہیں مسلمانوں سے ایمان والوں سے. اللہ فرما رہے فعلیکم النصر ما تحت الاسباب، ان کی مدد تم پہ لازم مدد کرو. ہاں الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، اگر وہ مدد طلب کرتے ہیں ایسی قوم کے خلاف کہ جن کے اور تمہارے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے. یہی بات، اگر ایسی مدد طلب کرتے ہیں ایسی قوم کے خلاف، کافر ہے وہ مشرک ہے کوئی اور قوم ہے کہ تمہارا اور اس کے درمیان کیا ہے جنگ کرنے کا نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا کہ جنگ نہیں کرنی، اور اس قوم کے خلاف وہ مدد طلب کرتے ہیں تو پھر ایمان والوں کی مدد نہیں ہوگی بلکہ جنگ نہ کر کے ان کی مدد نہ کر کے جو عہد ہوا ہے ایمان والوں اور کافروں کے اس کو برقرار رکھا جائے گا، چاہے وہ معاہدہ کافروں سے مشرکوں سے کیا ہو. اسلام ہے بھائیو، دیکھو کیسا عدل و انصاف والا ہے. یہ کافروں مشرکوں کو دشمنوں کو بھی حقوق عدل و انصاف فراہم کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے اس کو کیا ہے دیکھنے والا ہے. جو تم نماز پڑھتے ہو دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتا ہے کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. جو حج کرتا ہے اللہ کو پتا ہے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پتا بھی ہے دیکھ بھی رہا ہے کون حج کر رہا ہے کون حج نہیں کر رہا ہے، کون عمرہ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کون زکوٰۃ دے رہا ہے کون خیرات کر رہا ہے کون جہاد کر رہا ہے، کون قرآن سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھتا، کون پسند کرتا ہے قرآن کو کوئی نہیں. یہ سب اللہ واللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کر رہے ہو جو بھی چھوٹا بڑا اللہ اس کو کیا ہے دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میرے بھائیو. اللہ پردوں میں بھی دیکھتا ہے، اللہ اجالوں میں بھی دیکھتا ہے، اللہ اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، اللہ مشرق مغرب جنوب آسمان زمین، اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے. ایک ذرہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، یاد رکھنا. اللہ ہر چیز کو کیا ہے دیکھ رہا ہے، بلکہ ہر چیز ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، نوٹ ہو رہے ہیں. یہ دن کے ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. نیکی کی ہوگی ذرہ برابر وہ بھی بھائیوں سامنے آ جائے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر نیکی، ذرہ کیا ہوتا ہے وہ جو روشنی آتی ہے روشن دان میں، وہ ہے ذرہ. اس کے برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی سب میرے بندے تیری نیکی ہے. اگر اس کے برابر برائی بھی ہوگی وہ بھی میرے بندے یہ تیری برائی ہے. عدل و انصاف کی مطابق اللہ پاک فیصلے فرمائیں گے. تو بھائیو اللہ پاک ہم سب کو یہ اپنا قرآن پاکیزہ کتاب ہے بھائی، یہ مقدس کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، لا عیب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
پڑھتے ہو نا ذالک الکتاب لا ریب کیوں یہ قرآن ہے کہ نا؟ اس کا معنی ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے، شک جو بھی اس علم مسئلے کے والناس تک وہ سچ ہے، حق ہے، پر حق ہے، جو اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے سچ ہے، حق ہے، پر حق ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ہر کتاب میں شک کر سکتے ہو، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے بے ایمانوں نے شک کیا تھا قرآن میں کہ نبی جی اپنے کول میں ایک کلام بنا کے لے آندا، سانو کہہ دیندا اللہ کا کلام ہے، شک کیا تھا مکہ کے مشرکوں نے بے ایمانوں نے۔ تو اللہ پاک نے کو کیا کہا تھا؟ شک کرنے والے انتہائی غلیظ، ناپاک، گندے، اور جس میں شک کیا جا رہا ہے اس سے پاکیزہ کتاب ہے ہی کون نہیں، اس میں مشرکوں نے شک کیا۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کو فرمایا تھا کہ تمہیں شک ہے اس کتاب میں، یہ بندے کا کلام ہے، پھر تم بھی لے آؤ کچھ سورت، ایک سورت بنا کے لے آؤ، ایک سورت، تو پتہ چل جائے گا یہ بندے کا کلام ہے۔ زور لگا لیا انہوں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جو تمہارے حاجت روا مشکل کشا ہے اللہ کے علاوہ، ان سے ہی مدد لے لو، سارے مل کے زور لاؤ، ٹل لاؤ، قرآن کی سورت کی طرح ایک سورت لے آؤ۔ وہ ایک سورت جو کہ ایک آیت بھی نہ لا سکے، اور یہ چیلنج، یہ دعویٰ قرآن کا قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی بھی کسی بھی زمانے میں قرآن کی طرح ایک سورت بھی کوئی نہیں بنا سکتا، بلکہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ پاک بھائی اس قرآن کو ہم کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ پاک ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ کل کو انشاءاللہ سورۃ الانفال پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ، تو کل کو بھائی سب ساتھیوں نے آنا ہے، جو ساتھی نہیں آئے ان کو بھی کہو دعا ہوگی انشاءاللہ، تاکہ اس سورت کے اختتام میں سارے کے سارے ساتھی حاضر ہو جائیں اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل من فی ایدیکم، ما کان للنبی، نہیں ہے واسطے کسی نبی کا یکون له، یہ کہ ہو واسطے اس کے قیدی، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک خون ریزی کی جائے گی زمین میں، تريدون عرض الدنیا، چاہتے ہو تم دنیا کے سامان، واللہ یرید الاخرہ، اللہ آخرت کو چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اگر نہ لکھا ہوا اللہ کی طرف سے سبقت لے جاتا، لمسکم فیما اخذتم، البتہ پہنچتا تم کو اس چیز میں جو تم نے لی ہے عذاب بہت بڑا۔ فکلوا مما غنمتم، بس کھاؤ تم اس چیز سے غنیمتم جو تم نے غنیمت حاصل کی، حلال ہے یہ، طیبہ پاکیزہ ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کیا ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل من فی ایدیکم، کہہ دیں آپ جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں، اگر جانے گا اللہ ان میں ان کے دلوں میں کوئی بھلائی تو دے گا تم کو خیر، بہتر اس چیز سے جو لیا گیا تم سے، وہی جو فدیہ لے کے چھوڑا گیا ہے نا، اگر تم پکے مسلمان ہوئے ہو، پکے مومن ہو، تو پھر اللہ کیا اس سے بہتر تمہیں دنیا میں بھی دے دے گا آخر، اور کیا ہوگا ویغفر اللہ، تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تم نے پیسے دیے ہیں، اللہ پیسے بھی زیادہ دے دے گا، دنیا میں بھی دے گا آخر، اور اللہ کیا کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ پہ دیکھو بھائیو، آدمی اپنی طاقت کے مطابق کام کرنے کی کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اللہ دنیا میں بہتر اس سے، اور آخرت میں بھی جنت، جنت، اور اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور، اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور ارادہ کرتے ہیں یہ خیانت کا آپ سے، فقط خار اللہ من قبل، بس خیانت کی انہوں نے اللہ سے پہلے ہی کفر شرک کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے، پکڑوا دیا ہے، اگر پھر خیانت کریں گے تو پھر اللہ پکڑوا دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے، حکمت والے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیے، باموالہم، بانفسہم، اپنے مالوں نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کی، ما تحت الاسباب، مہاجرین کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض ان کے بعد ایک دوسرے کے دوست ہے، ولی ہے، یعنی مہاجرین صاحب اور انصار، یہ کیا ہے، آپ ایک دوسرے دوست بھی ہیں اور وارث بھی ہیں۔ اور والذین آمنوا، وہ لوگ جو نہیں مان لائے اور نہیں ہجرت کی، انہوں نے ما لکم، نہیں ہے وارث تمہارے ان کی ولایت سے کچھ بھی، وہ تمہارے دوست وارث نہیں ہے، حتی یہاجروا، ہاں ہجرت کرے پھر ٹھیک ہے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر مدد طلب کرے وہ تم سے، ما تحت الاسباب، دین کے بارے میں، فعلیکم النصر، پس لازم ہے تم پہ ان کی مدد کرنا، الا علی قوم بینکم وبینہم، ہاں اگر ایسی قوم کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں مومن، تمہارے ان کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ، تو پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، پھر وہی جنگ کرنے کا جو عہد ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کرتے اس کو کیا ہے، ان کو دیکھنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کھانے پینے کے لیے بھی ہے، پیسے
pakai jaket pun saat ini dengan jahit. Yang satu tiba.